بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ انتہائی بے بس ہوتا ہے اور ماں باپ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ رینگنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے پاؤں پر چلنا شروع کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ توتلی زبان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کرتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر لڑک پن آتا ہے، پھر جوانی، اور جوانی کے بعد بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی عمر بڑھنے کے معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا، اس کے نیک عمل اس کے والد یا اس کے والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی بڑا عمل کرے تو نہ وہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور وہ دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور قوت باہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 قسم کی بیماریوں، جنون، جذام اور برس سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتا ہے۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے احسانات کو لکھتے اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اسے اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتا ہے۔ اس کی شفاعت قبول فرمائی جاتی ہے، اور پھر اس کا لقب امین اور زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس عمر میں پہنچ کر انسان کی عموماً قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، تو اس کے وہ اعمال نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں جو وہ اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ اس حدیث مبارکہ میں انسان کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحم و کرم کا ذکر ہے۔ اسی کے پیش نظر ایک بزرگ کا یہ قول بھی ہے کہ اگر تمہارے کان پر بال آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تم پر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس انسان پر رزق کی تنگی نہیں کرتا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے رزق میں برکت کے لیے ایسا عمل کرتا رہے جو رزق میں برکت کا باعث بنے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں چند اعمال ہیں۔ یہ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ ضرور برکت حاصل ہوگی۔ پہلا عمل یہ ہے کہ توبہ استغفار۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر توبہ استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ سورۃ نوح آیت نمبر 10 اور 11۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص با کثرت استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جو کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا عمل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کرنا اور شرعاً ممنون کی گئی چیزوں سے دور رہنا تقوی کہلاتا ہے۔ تقوی ان امور میں سے ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے راہیں نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ یاد رہے کہ برکت کا مطلب دولت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا۔ بہت سے لوگ مال کی فراوانی کے باوجود معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، اور معاشی طور پر بہت سے بظاہر درمیانے درجے کے لوگ انتہائی اطمینان سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل گناہ سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت سے مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ ناظرین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی برکت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مغفرت، فضل یعنی رزق میں کشادگی اور برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور بڑا علم والا ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی برکت کا باعث ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے وقت، رزق اور لمبی عمر کی خواہش ہو، اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو لمبی عمر، وسعت رزق اور بری موت سے چھٹکارا پانے کی خواہش ہو، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔